دوستوں آج جمعۃ المبارک والے دن یہ دولت کا بیش قیمتی عمل جلالی اسم اعظم صرف ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا، صرف ایک بار اس تسبیح کو پڑھیے گا اور پھر اللہ رب العالمین کی مدد کو دیکھیں گے۔ اللہ والوں، جمعۃ المبارک کا دن مومنوں کی عید کا دن ہے، جمعۃ المبارک کا دن فضیلت والا دن ہے، جمعۃ المبارک کا دن برکت والا دن ہے، رحمتوں والا دن ہے۔ آج اگر آپ لوگ اللہ رب العالمین سے رزق اور مال و دولت کامیابیاں مانگنا چاہتے ہو، اللہ رب العالمین سے مدد حاصل کرنا چاہتے ہو، تو پھر آج یہ تسبیح، یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگ میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ لو۔ انشاءاللہ اس عمل کو جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا، جو ترتیب میں آپ کو دوں گا، اگر آج آپ لوگوں نے اس ترتیب کے ساتھ اس تسبیح کو پڑھ لیا تو اللہ رب العالمین پورے سال کے رزق اور مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں آپ لوگوں کو عطا کر دے گا۔ اور وہ تسبیح کون سی ہے؟ وہ تسبیح ہے یا قہارو یا جبارو کی۔ یا قہارو یا جبارو یہ جلالی اسم اعظم ہے۔ اگر پانی کے گلاس پر اس تسبیح کو پڑھ لیا جائے، دم کیا جائے اور اس پانی کو پی دیا جائے تو یقین جانے آپ کے اوپر جادو جنات کے جتنے معاملات ہیں سب جل کے راکھ ہو جائیں گے، بلکہ نیست و نابود ہو جائیں گے۔ تو اللہ والوں، یہ جمعۃ المبارک کے دن کا بڑا عظیم و شان اور بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ ایک بار میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے یہ عظیم و شان وظیفہ، یہ عظیم و شان عمل، یہ خاص تسبیح پڑھ کر دیکھیے گا۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں بہت فائدے حاصل ہوں گے، اتنے فائدے آپ لوگوں کو ملیں گے کہ میں آپ لوگوں کے آگے بیان ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو بے شمار کا رزق دیتا ہے، بے شمار کی مال و دولت دیتا ہے، کامیابیاں عطا کرتا ہے۔ دیکھیں وہ رب العالمین ہے، اس کی ذات، اس کی صفات بے کمال ہے۔ یقین کریں جب بھی رب سے مانگو گے، جتنا بھی مانگو گے، جیسا بھی مانگو گے، رب عطا کر دے گا، رب کھل ڈل کے عطا کر دے گا۔ لیکن ہمیں آج جو طریقہ میں آپ کو دوں گا، آپ لوگوں نے یا قہرو یا جبارو کو اس طریقے سے ہی پڑھنا ہے، جمعۃ المبارک والے دن پڑھنا ہے۔ اور اگر آج جمعۃ المبارک والے دن آپ لوگوں نے رب کو راضی کر لیا تو یقین جانیں اللہ رب العالمین آپ پر مہربانیاں، آپ پر رحمتیں، آپ پر برکتیں بے شمار کی ظاہر فرما دے گا۔ تو لازمی یا قہارو یا جبارو کا یہ وظیفہ جمعۃ المبارک والے دن آپ لوگوں نے لازمی پڑھنا ہے۔ تو دوستوں آج جمعہ والے دن آپ لوگوں نے لازمی اس تسبیح کو تو پڑھنا ہے، لیکن درود بھی پڑھیں۔ درود پڑھنے کا بھی جو ہے وہ ماحول بنائے تاکہ اللہ رب العالمین آپ پر مہربانیاں کرے، آپ پر رحمتیں نازل کرے، آپ کے اوپر آسانیاں کرے۔ اللہ والوں، اگر آپ مقروض ہیں تو قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ دیکھیں قرض ایک ایسی بری بلا ہے کہ جس کے ساتھ قرض چمٹ جاتا ہے پھر قبر تک ساتھ نہیں چھوڑتا، تو لہٰذا قرض سے خلاصی کے لیے بھی اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیکھیں اگر آپ لوگ، میری بہنیں، میری مائیں اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں کہ ان کی بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، یا پھر میری بہن خود پریشان ہے، ان کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، یا میرا بھائی کوئی پریشان ہے کہ پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے کہ اگر فلاں لڑکی سے میرا رشتہ ہو جائے تو میری زندگی اچھی گزرے گی، جنت جیسی گزرے گی، یا پھر بیٹی خواہش مند ہے کہ میرا اگر رشتہ فلاں خاندان میں یا فلاں گھرانے میں یا فلاں بندے سے ہو جائے تو پھر میری لیے آسانیاں ہو جائیں گی، تو دیکھیں پسند کی شادی کر سکتے ہیں۔ رب سے مانگے، رب العالمین کی بارگاہ میں عرضی ڈالیں اس وظیفے کو پڑھ کر۔ یہ جمعہ والا دن ہے، مومنوں کے لیے عید کا دن ہے۔ دیکھیں عید کا دن ہوتا ہے خوشیوں والا دن، عید کہتے ہیں خوشیوں کا دن کو۔ تو آج رب سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، سب ملے گا، لیکن لو لگاؤ، رب سے مانگو، گڑ گڑاؤ، اپنے اندر تڑپ پیدا کرو۔ اگر تمہارے اندر وہ تڑپ پیدا ہو گئی تو اللہ رب العالمین تم پر مہربانیاں فرمائے گا۔ تو اللہ والوں، جمعے والے دن آپ نے اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ اس جمعے کو نہ پڑھ پائیں اگلے جمعے کو پڑھیے گا ضرور، چھوڑیے گا نہیں، بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی پریشان حال ہے، یعنی اس کا کاروبار نہیں ہے، کاروبار تھا ٹھپ ہو گیا، اب کاروبار میں اتنی برکت نہیں ہو رہی، اتنی کامیابیاں نہیں مل رہی، تو وہ بھی اس تسبیح کو پڑھے، انشاءاللہ بہت کامیابیاں ملیں گی۔ اللہ والوں، آپ دنیا جہان کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، انڈیا، پاکستان، ملائیشیا، افغانستان، دبئی، کہیں سے بھی آپ کا تعلق ہے، بس اس تسبیح کو پڑھ لیں، اس عمل کو کر لیں جمعے والے دن، اور جمعے کے دن کا انتظار کریں اور اس عمل کو پڑھ لیں۔ چاہے تو نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز جمعہ کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، بس پڑھنا ضرور ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔
اب اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، ایسے بہت سے وظائف بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے اگر آج کی خاص دعا آپ لوگ میں شمالیت حاصل کرتے ہیں، خاص دعا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی حصہ لیں تو لازمی دعاؤں میں حصہ لیں، بڑی کامیابیاں ہوتی ہیں۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج جمعۃ المبارک کے دن کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسد سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک چلی جائے، اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، ہم سب پر رحمتیں ہو جائیں گی، ہم سب کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ اب دیکھیں وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے، اس کو سمجھیں۔ دیکھیں سمجھ کے عمل جب تک کہ نہیں کریں گے فائدے حاصل نہیں ہوں گے۔ فائدہ جب ہی حاصل ہوتا ہے جب وظیفے کو سمجھ کے کیا جائے اور اس طرح سے کیا جائے جیسا کہ کرنے کا حق بنتا ہے۔ اب اللہ والوں آپ لوگ باوضو ہو جائیں، وضو ہے یا نہیں ہے اول تو مسئلہ نہیں، لیکن اگر کر لیں گے ایک افضل طریقہ ہے، ایک خاص طریقہ ہے کہ وضو آپ لوگ کر لیں۔ اب آپ لوگ بیٹھیں اور آپ لوگ کوشش کریں قبلہ رخ ہو کے، یعنی سینہ آپ کی خانہ کعبہ کی طرف ہو، بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے۔ اب دیکھیں استغفار کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، دیکھیں طریقے کو سمجھیں۔ استغفار کرنے سے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جب آپ کے گناہ معاف ہو گئے تو رحمت کے دروازے آپ کے لیے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ گنہگار بندہ رب سے ایک بار استغفار کرے، رب اس کی طرف 10 قدم آگے جاتا ہے، رب کی رحمتیں اس کی طرف 10 قدم آگے جاتی ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں نے استغفار کرنا ہے، اور سنت طریقے سے کریں جو نبی پاک کا طریقہ تھا۔ نبی پاک کم سے کم 70 بار پڑھتے تھے، تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ 70 بار ہی آپ لوگ پڑھیں، 70 سے زیادہ پڑھ لیں تو آپ کو سنت کا بھی ثواب مل جائے گا۔ اور صحیح پڑھنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے ہمیں وہ یہ ہے، اپنی آنکھوں کو بند کریں، گناہوں کو یاد کریں، اور پھر رب کو اپنے دل سے پکاریں، یعنی دل پہ ضرب لگائیں کہ استغفر اللہ۔ اس سے کیا ہوگا، رونا آئے گا، آپ کو گڑ گڑانا آئے گا، آپ کے سینے میں جو ہے وہ نور اترے گا، آپ کے کانوں میں نور جائے گا، کیونکہ جب آپ لوگ اپنی زبان سے کہیں گے استغفر اللہ اور کانوں سے سن لیں گے تو آپ کے منہ سے نور نکلا، آپ کے کانوں میں چلا گیا، آپ کے دل میں چلا گیا۔ اس طریقے سے استغفار پڑھنے کا ایک افضل طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یوں تو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا درود قادریہ پڑھ لیں، لیکن میں یہی کہوں گا کہ نماز والا پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی سے افضل کوئی درود نہیں۔ اس میں نبی پاک کے اوپر بھی درود ہے، نبی پاک کی آل پہ، جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھی، اور یہ وہ درود ہے
جس کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے، کیونکہ قرآنی کلمات ہے نا، اس لیے۔ اب اللہ والوں ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں ہر بندے کی مشکلات، ہر بندے کی پریشانیاں الگ الگ ہیں، لیکن آج اللہ پاک سے مانگنے کا وقت ہے۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، مومنوں کے لیے عید کا دن ہے، تو لہٰذا اگر مقروض ہیں تو قرضوں سے نجات کے لیے آج اس عمل کو پڑھ لیں۔ اگر جو ہے وہ جاب نہیں ہے، اگر آپ لوگوں کا روزگار نہیں ہے تو روزگار کے لیے پڑھ لیں۔ روزگار ہے لیکن اتنی برکت نہیں ہو رہی تو اس کے لیے پڑھ لیں۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، اس کے لیے پڑھ لیں۔ بے اولاد ہے، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں، اس کے لیے پڑھ لیں۔ دیکھیں آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، آج اس مقصد کو ذہن میں رکھیں اور آپ لوگوں نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں آپ لوگ خود حیران ہو جائیں گے، آپ لوگ خود پریشان ہو جائیں گے۔ یہ دولت کی وہ تسبیح ہے۔ بس آج اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھے، فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں ایک مٹھی چینی آپ لوگوں نے لے لی، اپنے سامنے رکھ لی، صاف ستھری چینی کا انتخاب کرا ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ پہلے نمبر پہ ذرا اس کو سماعت کر لیں، کیونکہ پہلے نمبر کا جو عمل ہے یہ بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پہ اللہ پاک کے دو بڑے ہی خاص اور جلالی اسم اعظم ہیں، یا قہارو اور یا جبارو۔ اللہ والو یا قہارو یا جبارو یہ اللہ پاک کے وہ صفاتی نام ہیں جن کو پڑھنے سے اللہ رب العالمین آپ پر جتنی مصیبتیں ہیں، آپ پر جتنی پریشانیاں ہیں، آپ کا رزق بند ہے یا آپ کے گناہ ایسے ہیں جس کی وجہ سے رزق نہیں بڑھ رہا، تو اللہ رب العالمین آپ کے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ والوں آپ نے پہلے نمبر پہ اللہ پاک کا یہ خاص نام یا قہارو اور یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا قہارو یا جبارو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 33 بار 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 33 بار کہا ہے، 33 بار ہی پڑھیے گا، نہ 32 بار نہ 34 بار، 33 بار ہی پڑھنا ہے۔ پھر اس چینی پہ دم کر دیں، چینی پہ پھونک مار دیں۔ اب آپ لوگوں نے دم کر دیا، دیکھیں چینی پہ دم کرنا ضروری ہے۔ جب بھی وظیفہ پڑھیں گے چینی پہ دم آپ لوگ لازمی کریں گے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ لوح قرآنی کا عمل ہے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر یاسین اور الف لام میم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یاسین پوری سورہ مبارکہ نہیں پڑھنی، صرف یہ دو لفظ پڑھنے ہیں، یا اور سین، اور 3 لفظ الف لام میم، یعنی ٹوٹل 5 لفظ آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں۔ یاسین اور الف لام میم کو آپ لوگوں نے ملا کر پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یاسین الف لام میم یہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 2 بار ہو گیا، یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اللہ والو اس طریقے سے آپ لوگوں نے لوح قرآنی کو ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، اور صرف 7 مرتبہ 7 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والو 7 مرتبہ پڑھنے کے معنی 7 بار ہی پڑھیں گے، نہ 6 نہ 8، زیادہ نہیں پڑھنا، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اور لوح قرآنی آپ لوگوں نے عام طور پر لوگوں کے گھروں کے اوپر لٹکی ہوئی یا لکھی ہوئی دیکھی ہوگی، اور بعض دکانوں پر بھی آپ نے دیکھی ہوگی، وہ لوگ حصول برکت کے لیے لگاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے اس کے معنی اللہ رب العالمین اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ ان لوح قرآنی کے معنی کیا ہیں، ان آیات کے ترجمہ کیا ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگ صرف اور صرف یاسین اور الف لام میم کو دوسرے نمبر پہ پڑھیں گے۔ اور اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے
तीसरे नंबर पे कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत सूरह कौसर पढ़ना है। अल्लाह वालों, सूरह कौसर हर किसी को ज़बानी आती है। सूरह कौसर एक ऐसा मुश्किल कुशा वजीफा है, एक ऐसा नायाब और बाबरकत वजीफा है, दौलत का एक ऐसा बादशाह वजीफा है कि जिसको पढ़ते साथ ही रिस्क और दौलत खुद चलकर आते हैं। अल्लाह वालों, सूरह कौसर कुरान पाक की सबसे छोटी मगर लाडली और ताकतवर तरीन सूरत है। सूरह कौसर पढ़ने से गैब से रिस्क और दौलत का इंतजाम हो जाता है। सूरह कौसर पढ़ने से गैब से रुकावटें बंदिशें टूट जाती हैं, बिगड़े काम संवर जाते हैं, वो जो कई सालों से ना मिल सका आज सूरह कौसर को सिर्फ और सिर्फ 15 बार पढ़ने से मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि रातों रात आपके तकदीर के बनताले खुल जाएं, बेटियां अपने रिश्तों के लिए पढ़ सकती हैं, तलाक की नौबत से बचने के लिए पढ़ सकती हैं, रिश्तों में बंदिशें हैं, कारोबार में बंदिशें हैं, तो सूरह कौसर को सिर्फ 15 बार बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ने की देर है। अल्लाह वालों, सूरह कौसर हर मसले का वाहिद हल है। वो बच्चे, वो बड़े जिनके इम्तिहान हो रहे हैं, इम्तिहान में अच्छी कामयाबी के लिए, इम्तिहान में अच्छे नंबरों के लिए आप ये वजीफा बताए गए तरीके से रात सोने से पहले भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आज जो अमल बताऊंगा, आज जो तरीकेकार आपको बताऊंगा, अगर आप लोग उस तरह से इस सूरत को पढ़ते हैं तो मेरा अल्लाह पाक आपके ऊपर रिज़्क़ के तमाम दरवाजों को खोल देगा। आपके ऊपर रहमतें बरकतें झमाझम बारिश के कतरों की तरह बरसना शुरू हो जाएंगी। बस आप लोगों ने इस खास वजीफे को अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से सिर्फ एक बार पढ़ना है। सिर्फ एक बार इस अमल को पढ़कर देखिएगा, आप लोग हैरान हो जाएंगे, आप लोग परेशान हो जाएंगे। इस तरह से आपके लिए रिज़्क़ का बंदोबस्त होगा। अब अल्लाह वालों, सूरह कौसर को किस तरीके से पढ़ना है जरा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। ये एक बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। ये 2 बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने सूरह कौसर को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ 15 बार 15 टाइम्स आप लोगों ने सूरह कौसर पढ़नी है। अब आप लोगों ने आखिर में क्या करना है? अब आप लोगों ने आखिर में अल्लाह पाक के 2 सिफाती नामों को मिलाकर पढ़ना है। एक नाम है या वहाबू, तो दूसरा नाम है या रज़्ज़ाकू। या वहाबू जिसके मायने हैं बहुत ज्यादा देने वाली जात, और या रज़्ज़ाकू ए रोजी देने वाले। अल्लाह वालों, या वहाबू वो खास नाम है जो कोई बंदा या वहाबू पढ़ता है जिसके मायने है रब की जात बहुत ज्यादा देने वाली है। तो रब की जात फरमाती है, अल्लाह के बंदे तू मांग क्या मांगता है। या वहाबू एक ऐसा इसमें आजम है जो एक रात में तकदीर के बनताले खोल देता है। जो लोग जल्द कामयाब होना चाहते हैं, जल्द अपनी ख्वाहिशात को पूरा कराना चाहते हैं, जल्द अपने मुंह से निकली हर हाजत को पूरा करवाना चाहते हैं, वो या वहाबू का और या रज़्ज़ाकू का ये खास वजीफा दोनों को मिलाकर पढ़कर देखिएगा। इंशाअल्लाह आप ये वजीफा रात को पढ़ेंगे तो सुबह तक आपकी तमाम हाजत पूरी हो जाएंगी। रात को पढ़ेंगे तो सुबह तक तमाम तकदीर के बनताले खुल जाएंगे। अल्लाह वालों, या वहाबू या रज़्ज़ाकू ये दोनों नाम बहुत ही खास है। या रज़्ज़ाकू पढ़ने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिज़्क़ के 300 दरवाजों को खोल देता है। यहाँ पर 1, 2 या 3 दरवाजों की बात नहीं हो रही, 300 दरवाजों की बात हो रही है। तो खुद सोचे, जब रिज़्क़ के 300 दरवाजे आप पर खुलेंगे तो अल्लाह वालों आपकी किस तरह से अल्लाह पाक मदद फरमाएंगे और गैब से रास्ते बनेंगे। अल्लाह वालों तसव्वुर में नहीं आएगा कि मेरे पैसे यहाँ से भी आने थे और वो भी आ गए। ये अल्लाह पाक की गैबी मदद होती है और गैब से अमीर होने वाले ये आमाल और वज़ाइफ हैं। बस आपने तवज्जो और अल्लाह पाक की ज़ात पर मुकम्मल यकीन और भरोसा करते हुए इस वजीफे को पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिज़ा कीजिएगा। या वहाबू या रज़्ज़ाकू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 1 बार हो गया। या वहाबू या रज़्ज़ाकू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 2 बार हो गया।
یا وہاب یا رزاق دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا وہاب یا رزاق کو صرف اور صرف 75 ٹائمز 75 مرتبہ 75 ٹائم آپ نے یا وہاب یا رزاق کو پڑھنا ہے اور پھر چینی پہ دم کر دیں۔ اب آپ لوگوں نے اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اب اللہ والوں اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور اللہ رب العالمین سے مانگنا شروع کر دیں۔ جتنا مانگنا ہے، جیسا مانگنا ہے آپ مانگیں، آپ مانگ مانگ کے تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آنے والی، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ کیونکہ اللہ رب العالمین جب اپنے بندوں کو دینے پر آتا ہے نا، وہ نہ ہی شکلوں کو دیکھتا ہے نہ ہی اعمالوں کو دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ اور میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں کہ ہم لوگ دعا صحیح انداز میں نہیں کرتے، وظیفہ پڑھتے ہیں بہت اچھے انداز میں، رو رو کر بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن دعا کے اندر جلد بازی کر جاتے ہیں اور بس اتنا کہہ دیتے ہیں، یعنی کہ رٹی ہوئی دعائیں ہوتی ہیں کہ میرے مولا جو میرے حق میں مجھے ہے وہ عطا کر دے۔ وہ ٹھیک ہے، آپ کی دعا صحیح ہے، لیکن مانگنے کا انداز آنا چاہیے۔ اللہ والوں اسی طریقے سے کہا نبی پاک نے کہ جب بھی رب سے دعا کرو تو روتے ہوئے کرو، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل ہی بنا لو۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ جب بھی دعا مانگا کریں تو اس طرح سے مانگا کریں کہ واقعی جسے مانگنے کا حق بنتا ہے۔ ہم لوگ اللہ رب العالمین سے اس طرح سے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ یقین کریں اگر اپنے سیٹوں سے، جہاں پر ہم لوگ نوکری کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں نا، وہاں کے جو سیٹ ہوتے ہیں اگر ان سے اس لہجے میں بات کریں تو وہ ہمیں جلدی چھٹی بھی نہ دیں۔ میں آپ سے صحیح کہہ رہا ہوں، ہم لوگ اللہ رب العالمین سے اس احترام کے ساتھ بات نہیں کرتے جیسا کرنے کا حق بنتا ہے، اسی لیے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، کیونکہ با ادب جو ہوتا ہے وہ با نصیب ہوتا ہے اور جو بے ادب ہوتا ہے وہ بد نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے آج آپ لوگوں نے لازمی اس عمل کو پڑھنا ہے جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کو، جو طریقہ کار میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ لوگ اس طریقے سے پڑھ لیں گے تو آپ کی تمام مصیبتیں، تمام پریشانیاں انشاءاللہ العزیز منٹوں میں حل ہو جائیں گی۔ کیونکہ اللہ رب العالمین جب دینے پر آتا ہے تو پھر وہ نہ ہی شکلوں کو دیکھتا ہے، پھر وہ نہ ہی اعمالوں کو دیکھتا ہے، وہ ہمیں چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ وہ رب کی شان کریمی ہے۔ تو اللہ والوں اب چینی کا کیا کرنا ہے؟ چینی کو آپ لوگ صدقہ کر دیں، میں آپ کو یہ کہتا ہوں، کیونکہ دیکھیں صدقہ ایسی چیز ہے جو ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اب صدقہ جو ہے وہ کس طریقے سے کرنا ہے؟ مثلاً کہ کوئی میٹھا بنا کے غریبوں کے گھر بھجوا دیں تو یہ ایسے بھی صدقہ ہو جاتا ہے، اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو کسی چیٹیوں وغیرہ کو ڈال دیں تو اس طریقے سے بھی صدقہ ہو جائے گا، کیونکہ ان کی دعوت ہو جائے گی۔ اب چیٹیاں کہاں ہوں گی یہ بتانے کی تو ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ جانتے ہیں کہ کونوں کے اندر مل جاتی ہیں، میدان کے کونوں میں یا قبرستان کے کونوں میں بے شمار کی چوٹیاں آپ کو مل جائیں گی۔ آپ وہاں پر جو ہے ان کو ڈال دیں اور رب سے دعا کریں کہ میرے مولا میرے اس صدقے کو اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما، اور آئندہ بھی مجھے اپنی راہ میں صدقہ کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ اس طریقے سے آپ لوگ دعا کریں، اللہ رب العالمین آپ کو دن دگنی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے اس بھائی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔